بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحم نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ پاکستان بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو 77واں یوم آزادی مبارک ہو۔ آج 14 اگست یوم آزادی کا دن تھا۔ پوری پاکستانی قوم جوش جذبے اور اس کو شان کے ساتھ جشن آزادی منا رہی ہے اور اس بات کا عہد کر رہی ہے کہ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ ملک آزاد کر کے دیا تھا، اسی حقیقی آزادی کے لیے وہ کوشاں رہیں گے اور پاکستانی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے نوجوان نسل اپنی تمام غیر ضروری سرگرمیوں کو ختم کرتے ہوئے علم و ہنر کے میدان میں ترقی کرتے ہوئے وہ ایک دن پاکستان کو ضرور اس مقام پر لائیں گے جس کا وہ متقاضی ہے، کیونکہ پاکستان نے 76 سالوں میں جو ترقی کرنی تھی وہ حاصل نہ کر سکا۔ سیاسی ادوار ایسے آئے، ایسی رجیم آئی جو 50 سال حکمران رہی، لیکن آج پاکستانی قوم معاشی طور پر ایک ایسی دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، قرضوں کا اس قدر بوجھ ہے کہ ہمارا نوموز بچہ بھی قرض کے زور کے نیچے ہے، اور آج بھی ہم غیر ملکی بینکوں سے قرض کا حصول اور اس کی شرائط ماننے کے لیے اپنی قوم پر وہ ٹیکسز لاگو کر رہے ہیں۔ ہم آزادی اسی دن لیں گے جب ایک مزدور خوش ہو کر سڑک پہ پاکستانی لباس پہنے سب جھنڈا ہاتھ میں لیے زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہوگا۔ اس دن وہ آزادی ہوگی کیونکہ وہ معاشی طور پر خوشحال ہوگا۔ معاشی خوشحالی، سیاسی استحکام، یہ آزادیوں کی علامات ہوتے ہیں۔ ضلع لیہ میں بھی پاکستان بھر کی طرح تقاریب ہوئی، سکولوں میں، کالجز میں، پرائیویٹ، سرکاری، تمام نے خوش دلی سے یہ دن منایا اور نوجوان نسل کو بتایا کہ آئندہ نسل جس نے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے ان کی کتنی ذمہ داری ہیں۔ مرکزی تقریب اس دفعہ غیر معمولی طور پر ایک بند آڈیٹوریم میں کی گئی، جس میں حیران کن امر یہ تھا کہ جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ نہیں تھے، بلکہ غیر منتخب حکمران جماعت کے لوگ موجود تھے، اور یہی چیزیں تفریق پیدا کرتی ہیں کہ حکمرانوں نے جو یہاں انتظامی افسران تعینات کیے ہیں انہیں ہدایات دی گئی ہوں گی کہ صرف انہیں بلانا ہے، جو ایک اچھا تاثر نہیں جاتا۔ آزادی کا دن سب کے لیے ہوتا ہے، منتخب نمائندوں کو بھی بلانا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ منتخب نمائندہ کہے کہ میرے پیچھے تو پولیس لگی ہوئی تھی، پھر وہ آزادی نہیں ہوگی، پھر اس کا تصور جو ذہنوں میں ہے وہ قوم اس کا وہ اثر نہیں لے گی، کیونکہ ہمیں جس طرح بہت سے چیلنجز کا سامنا ہمیشہ رہا ہے ان کو اب ختم کرنا ہے۔ کس طرح ہم سب نے مل جل کر، اگر یہی تفریقات رہی، یہی وتیرے رہے اور یہ سوچ رہی تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ ہم اس مزدور کو بااختیار نہیں بنا سکیں گے جو پاکستان کا جھنڈا خوشی سے لہراتا ہوا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائے۔ وہ کسان، وہ دہاڑی دار، وہ ہاری، یہ نہیں کہ گٹھی پر اشرافیہ کے لیے یہ پاکستان ہے، پاکستان سب کا ہے۔ پاکستان بہت بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔ ان سے پوچھیں جنہوں نے ان دنوں ہجرت کی ہے، جو اس ملک کے حقیقی وارث کے طور پر گنے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کن مشکلات سے وہ یہاں آئے تھے یا یہاں سے وہاں گئے تھے۔ آج تیسری نسل کو شاید اس کا ادراک نہ ہو، لیکن اس کو یہ ادراک کرانا ہوگا۔ ہمیں اپنے نصاب میں چیز لانی ہوگی، ہمیں فرمودات قید کو رائج کرنا ہوگا، پڑھانا ہوگا،
اور تمام سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر پاکستان کی ترقی کے لیے آج اس آزادی کے دن کی مناسبت سے عہد کریں کہ وہ ملک کو خوشحال بنائیں گی، اور وہ خوشحالی تب ممکن ہے جب سب ایک پیج پر ہوں گے، تب ہمیں کوئی بیلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ ہماری مضبوط عسکری قیادت، ہم ایک بھی قوت ہیں، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھے۔ ہم اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک کو معاشی طور پر وہیں لے جانا ہے جہاں ملک کھڑا تھا، اور کسی کو روزگار کے لالے نہ پڑے ہوئے ہوں، تب وہ پاکستان زندہ باد ہوگا۔ یہی پاکستان زندہ باد ہے اور ہمیشہ پائندہ باد رہے گا، ہمیشہ اس دنیا کے نقشے پر رہے گا۔ یہاں کی قوم جو ہے ایک ذری بہادر اور نڈر قوم ہے، جسے کسی قسم کا کوئی، یہاں اتنا ہمارے پاس سورسز ہیں جس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جب انہیں استعمال میں اپنے لیے لائیں گے تو یقین غالب ہے کہ ہم بہت ترقی کریں گے، اور آج کا دن اسی عہد کا دن ہے کہ ہم اسی ترقی کی طرف جائیں، اور ترقی کے جو خواب ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھے تھے اس کو تعبیر کرتے ہوئے مکمل کریں۔